بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ اگر خوشحالی بخشے تو اپنی خواہشات اور تمنائیں نہ بڑھاؤ۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک چیز کی خواہش کرتے ہیں، جب وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو ہماری خواہش مزید بڑھ جاتی ہے، اور جیسی وہ خواہش پوری ہوتی ہے تو مزید حل میں مزید کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ یعنی آج کے دور میں کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کی مثال یہ ہے کہ اگر اس کو ایک پوری وادی سونے کی مل جائے، سونا، ارے آج سونے 1 تولہ سونا بھی نا 2,08,000 روپے ہے تقریباً، اور پوری وادی کتنی بڑی سونے کی وادی ہوگی اور کتنی ارب کھرب پتی سے اوپر کی چیز ہوگی۔ حضور فرماتے ہیں اگر ایک پوری وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا کہ ایک اور وادی سونے کی مل جائے، اور اگر ایک اور وادی سونے کی مل جائے تو وہ یہ خواہش کرے گا ایک اور وادی سونے کی مل جائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ کو، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے پیٹ کو جہنم کی آگ ہی بڑھ سکتی ہے۔ یعنی انسان حل میں مزید کے چکر میں رہتا ہے کہ مزید آ جائے، مزید آ جائے، اپنی خواہشات اور تمنائیں نہ بڑھایا جائے۔ آج کوئی بھی خوش نہیں ہے، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، چاہے وہ مشیر ہو، چاہے وہ کسی عہدے پہ ہو، بس وہ زیادہ سے زیادہ کے چکر میں ہوتا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور اس کے لیے مختلف کوشش کرتا ہے، مختلف ہیلے کرتا ہے۔ اس میں ایک کوشش کیا ہے؟ دعا۔ وہ دعا کرتا ہے کہ بس یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، اور اس کے لیے مختلف دعا کے لیے کبھی کسی مقدس مقامات پہ جا کر دعا کرتا ہے، کبھی کسی اللہ والے کے دربار میں جا کر اللہ والوں سے دعا کرواتا ہے کہ ترقی مل جائے، نوکری مل جائے، چھوکری مل جائے، عہدہ مل جائے۔ مزید دعاؤں کے چکر میں وہ اللہ والوں کے دربار میں جا کر دعا کرتا ہے، اور کبھی جا کر اللہ والوں کے مزار پر دعا کرتا ہے، صرف یہ کہ دعا قبول ہو جائے، ان مقدس مقامات پر دعا قبول ہو جائے۔ آئیے میں آج آپ کو وہ جگہ بتاتا ہوں، وہ وقت بتاتا ہوں، اور وہ مشورہ دیتا ہوں کہ جس وقت جب دعا کریں گے تو دعا قبول ہی قبول ہوگی۔ اور یہ مشورہ کسی عام بندے کا نہیں ہے، یہ مشورہ بلکہ خاص ہستی کا ہے، بلکہ اخص الخواص ہستی کا ہے، بلکہ سب سے بڑی ہستی جو سرور انبیاء ہیں، فخر الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، راحت للعاشقین ہے، مراد المشتاقین ہے، سراج السالکین ہے، جو دین متین ہیں، ساقی کوثر ہیں، ہم سب کے دلبر ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جب افطار کے وقت دعا کرو گے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ افطار کے وقت دعا کرو گے تو دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ کس کا فرمان ہے، کس کا مشورہ ہے؟ ہمارے محبوب، رب کے محبوب، سب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہٰذا جائز حاجت ہونی چاہیے، جائز دعا ہونی چاہیے۔ لہٰذا افطار کے وقت دعا کریں، اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کریں، اور خاص جو ہے پاکستان کے لیے دعا کریں، امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں۔ یاد رکھیے پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ عالم اسلام اس وقت زوال کا شکار ہیں، عالم اسلام کے لیے خاص دعا کریں۔ لہٰذا افطار کے لیے مجھ فقیر کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا میں بھی اچھائی عطا فرمائے، آخرت میں بھی اچھائی عطا فرمائے، اور آگ کے عذاب سے بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔